رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، شمس العارفین، سراج الصالحین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کے امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں یا اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، یہ کیفیت تب طاری ہوتی ہے جب انسان عشق خدا میں ڈوب کر، خدا کی محبت میں گم سم ہو کر، خدا کو اپنا خدا مان کر اللہ کے ذکر میں، اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ اور جب وہ ڈوب کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اس کے جسم کے رونٹے کھڑے ہوں گے، حرم اللہ علی النار، اللہ پاک ایسے ذاکر کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ذکر کی فضیلت ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کروٹ کے بل۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ چوتھے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے واذکروا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ پانچویں مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرو۔ چھٹے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، فرمایا تمام ذکروں میں سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور تمام دعاؤں میں سے بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ اب ذکر کی کئی طرح کی طریقے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، بعض لوگ کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ تسبیحوں پہ ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ گٹلیوں پہ ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی انگلیوں پہ ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ درباروں پہ جا کے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ مسجد میں ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ رات کو سونے سے پہلے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ تسبیح فاطمہ پڑھ کے ذکر کرتے ہیں۔ پھر آگے ذکر کی مختلف کیفیات ہے۔ ایک ہے نا انگلی پہ ذکر کرنا، گٹلی پہ ذکر کرنا، کھڑے ہو کر بیٹھ کر، وہ الگ بات ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو ذکر خدا کرتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ اللہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہ رقص کرنے لگ جاتے ہیں،
بعض دفعہ ان کے جسم کانپنے لگتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف طرح ذکر کرنے کی کیفیات ہے، ہر بندے میں طاری نہیں ہوتی۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے، ذکر تو سب دوست کرتے ہیں، آیا ذکر کرنے کے بعد جو وجد طاری ہوتا ہے یا انسان رقص کرتا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے نبی کی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آیا اسلام میں وجد کرنا، رقص کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے نبی پر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام پر بھی یہ کیفیت آئی؟ آپ کی اہل بیت اطہار پر بھی یہ کیفیت ہوئی؟ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجد کا معنی ہوتا ہے پا لینا، واجدہ یاجدو، پا لینے کو کہتے ہیں وجد۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر تم اپنی جانوں کے اوپر، اے حبیب اگر امتی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اپنی سفارش آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ ان کی سفارش میرے ہاں پیش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، انشاءاللہ آپ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو وجد کا معنی ہوتا ہے پا لینا۔ کیوں کہتے ہیں پا لینا؟ وہ کہتے ہیں جب انسان اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے، اس کے کان اللہ کی طرف مخاطب، اس کا دل اللہ کی طرف مخاطب، اس کا جسم اللہ کی طرف مخاطب، اس کی آنکھ اللہ کی طرف مخاطب، یعنی کہ تن من دھن جب اللہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے، بیٹھا زمین پر ہوتا ہے لیکن دل میں وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے یہ نام سنا ہوگا وجد آ گیا۔ وجد کا معنی ہے پا لینا، گویا کہ وہ خدا کا قرب یا وہ اللہ کو پا لیتا ہے یا اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ اب وجد کی پہلے تعریف سمجھیے گا، یہ میں آپ کو مشکل ہوگی میرے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا میں آپ کو آسان لفظوں میں اس کو سمجھاؤں کہ وجد کسے کہتے ہیں۔ صوفیان کرام فرماتے ہیں میان عشق و محبت رمزیز کرامن کاتبین خبر نیز، فرمایا یہ عاشق اور معشوق کا ایک ایسا تعلق ہے، دنیا تو دور کی بات رہی کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک ایسا رشتہ اور ایسا تعلق ہے، نہ میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں، نہ میں آپ کو لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، صرف ایک کوشش کروں گا، محنت کروں گا، انشاءاللہ میرا رب جو ہے نا کرم فرما دے گا۔ آپ میں سے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو سر کا درد نظر نہیں آتا، آپ نے لفظوں میں بیان کیا کہ مجھے درد ہے۔ اب اس ڈاکٹر کو زندگی میں جب کبھی سر کا درد گزرا ہوگا، وہ اپنے درد کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اسی کے مطابق آپ کو دوائی دے گا۔ اس کو ایسے لگے گا جیسے مجھے بھی سر کا درد ہوا تھا، اتنا ہوا تھا، اس حساب سے وہ آپ کو میڈیسن، اس حساب سے آپ کی دوائی دارو کرے گا۔ یعنی کہ درد ایک ایسی چیز ہے جو انسان دکھا نہیں سکتا، صرف لفظوں میں بیان کر سکتا ہے۔ اب جیسے پھول ہے، آپ پھول کی خوشبو سونگھتے ہیں، دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ چنبیلی ہے، گلاب کا پھول ہے، خوشبو آ رہی ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے لفظوں میں کہ وہ خوشبو کیسی ہے۔ خوشبو دھیمی تھی، پھیکی تھی، میٹھی تھی، تیز تھی، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو گویا یہ اس رشتے کو کہا جاتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ ہاں طبیب ہو، حکیم ہو، آپ کو کوئی مرض ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کسی حکیم کے پاس گئے ہیں، کسی سرجن کے پاس گئے ہیں، آپ نے کہا کہ میرا معدہ خراب ہے، میرے جگر کا مسئلہ ہے، میرے سر کا درد ہے،
اچھا طبیب آپ کی مرض کو جان جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب جنید بغدادی کی عورتوں نے دیکھا تو وہ پردہ کرنے لگی، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں آئے، چاروں کونوں میں گھومے، اس کے بعد جب باہر جانے لگے آپ نے فرمایا اب پردہ کر لو۔ عورتوں نے پردہ کیا، خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر سے باہر نکل گئے۔ عورتوں نے پوچھا کہ حضرت سمجھ نہیں آیا، غیر محرم گھر میں آئے، نبی کی شریعت کہتی ہے پردہ کرو، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ پردہ نہیں کرنا۔ جب وہ غیر محرم بے شک آپ کے شیخ و مرشد ہیں جب گھر سے جانے لگے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ پردہ کر لو۔ آپ نے فرمایا بیٹی خواجہ شیخ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ وجد کی کیفیت میں تھے، اور جب وجد کی کیفیت میں میرے گھر میں آئے، جس پہ وجد طاری ہوتا ہے اسے دنیا کا ہوش نہیں ہوتا، اسے ہر طرف خدا ہی خدا نظر آتا ہے، اس لیے میں نے کہا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب ان کی کیفیت جاتی رہی میں نے کہا اب پردہ کرو، کیونکہ شریعت محمدی میں پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو وجد کی دو تعریفیں بیان کروں گا، آسان تعریفیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وجد کہتے کس کو ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جسم کا پھڑک جانا، جسم کا حرکت کرنا یا انسان کے سار کی حرکت کرنا، اس کا نام وجد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار مسجد میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک بندے کا امامہ شریف گر گیا، ایک بندے کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ وجد آ گیا، نہیں۔ وجد کی تین تعریفیں لکھی ہیں، وہ تینوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سارا مسئلہ حل ہوگا۔ پہلی تعریف وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہو جانا، اتنا فنا ہو جانا کہ انسان کے دل سے دنیا اور غیر اللہ کی محبت نکل جائے، اسے دنیا کا ہوش بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا لباس کیسا ہے، میرا ستر جو ہے ڈھپا ہوا ہے کہ نہیں ڈھپا ہوا، میں اس وقت کہاں موجود ہوں، میں کس کیفیت میں موجود ہوں۔ اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جانا، اسی کا نام وجد ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات بہتر سمجھ آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں مچھر کی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ میری بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سمجھئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس آئی، آپ نے فرمایا من انتی، آپ کون ہو؟ حالانکہ 11 بیویوں میں سے سب سے محبوب ترین بیوی نبی کی صدیق اکبر کی بیٹی، وہ بیوی جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی، وہ بیوی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ بیوی جس کے بستر پہ جاتے ہیں تو رب قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے، سرکار کو تمام بیویوں میں سے محبوب ہے، اور نبی اس سے پوچھ رہے ہیں من انتی، آپ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی میں عائشہ صدیقہ ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ کون؟ تو سیدہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کی کیفیت بدل گئی ہے، آپ پہ وجد کی کیفیت ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ جو صدیق اکبر ہے نا، میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب کیفیت ختم ہوئی آپ نے فرمایا نام عرفت، ہاں میں نے پہچان لیا، تم ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو۔ کیونکہ وجد کی تعریف یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں اتنا گم جائے، غیر کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، اسی کو وجد کہتے ہیں۔ دوسری تفسیر علماء کرام نے دوسری جو بیان کی تعریف وہ بھی سنیے، وہ کہتے ہیں وجد ہے تعلق جوڑنے کا نام، کہ آپ بیٹھے پاکستان میں ہیں،
آپ کی روح کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور ہو کہ آپ اپنے آپ کو مدینے کے ساتھ جوڑ لیں، بیٹھے پاکستان میں ہیں مدینے والے کے ساتھ جوڑ لیں، بیٹھے پاکستان میں ہیں مکہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، بیٹھے پاکستان میں ہیں صحابہ کے ساتھ جوڑ لیں، بیٹھے پاکستان میں ہیں اور اپنا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی تعریف میں نے کی کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا، دوسرا یہ کہ روح کا کسی کے ساتھ تعلق دوڑ دینا، اسی کا نام جو ہے وہ وجد ہے۔ اب اس میں حدیث پیش کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ حنظلہ میرے اور آپ کے نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، حنظلہ کیسے ہو؟ فرمایا میں تو منافق ہو گیا۔ اس صحابہ کے ایمان کا ذرا اندازہ لگانا، اپنے آپ کو اس نے کہا جی میں منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے، جب میں نبی کے پاس جاتا ہوں، یہ غور کیجئے گا، جو کہتے ہیں نا یہ سیفی حضرات یا فلاں حضرات اپنے شیخ اور مرشد کے سامنے جاتے ہیں تو وجد کیوں آتا ہے؟ گھر میں وجد کیوں نہیں آتا؟ سڑکوں پر کیوں نہیں آتا؟ بازار پہ کیوں نہیں آتا؟ اب سنیے مسئلہ۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق مسئلہ یہ ہے، جب میں نبی کے پاس جاتا ہوں، نبی جنت کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے نبی کے قدموں میں ہوتے ہیں، جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ نبی پاک جنت کے باغات کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے نبی کے قدموں میں ہوتے ہیں، جنت کے باغات میں گویا سیر کریں۔ یعنی نبی جہاں ہمیں لے کے جاتے ہیں، ہم نے یہ نہیں سنا کہ نبی بیان کر رہے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے نبی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں وہ منظر دکھا رہے ہیں۔ اور جب نبی دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں دوزخ یاد آ جاتی ہے، دوزخ کے مناظر یاد آ جاتے ہیں، دل کانپتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ لیکن جب گھر میں آ کے اسی جنت کا ذکر ہوتا ہے، کوئی جنت یاد نہیں آتی، اسی دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ ادھر مسجد میں بیٹھ کے رو رہا تھا، گھر گیا رو نہیں رہا، ادھر بیٹھ کے توبہ کر رہا تھا، گھر گیا بدل گیا۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق نے کہا یار یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے کہ نبی کے پاس ہوتے ہیں منظر کچھ اور ہوتا ہے، گھر جاتے منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے، دونوں نے اپنا فیصلہ پیش کیا۔ اب سنیے حضور کا جواب۔ آپ نے فرمایا اگر جو کیفیت میرے قدموں میں بیٹھ کے تمہیں نصیب ہوتی ہے، اگر تمہیں بستروں پہ نصیب ہوتی، گھروں میں نصیب ہوتی، آسمان سے فرشتے اتر کے تمہارے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کیفیت جو طاری ہوتی ہے یہ میری نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تم میرے اوپر میرے پاس آتے ہو، میرے قدموں میں بیٹھتے ہو، نگاہ مصطفیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتی ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ، دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، آیا اس وجد اور رقص کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے، اور مسلمان تو ہے ہی وہ جو الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پہ ایمان رکھتا ہے۔ پہلی سورت میں لکھا ہوا لا ریب فیہ، لا شک فیہ، اس قرآن میں کوئی لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ مسلمان جو ہے نا اس پہ شک شبہ نہیں کرتا۔ آؤ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، پاک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا میرا رب ایک ہے۔ قوم نے کہا کیسے مانے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے تورات عطا فرمائی۔ فرمایا ہم تب تک آپ کے رب کو رب نہیں مانیں گے جب ہمارے سامنے تورات نازل نہ ہو۔ آپ نے قوم میں سے 40، ایک روایت کے مطابق 70 پڑھے لکھے آدمی ساتھ لیے، طور پہ گئے، اللہ سے کلام ہوئے، اللہ نے کتاب عطا فرمائی، پھر بھی بے ایمان ہو گئے، مکر گئے۔ وہ کہتے یہ ایسے نہیں تو ویسے ہے، 70 کے 70 بندے ہلاک ہو گئے۔ پھر خدا نے اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کیا۔ پھر آپ نے کہا میری قوم میرا رب ایک ہے۔
قوم نے کہا یہ ایک ہے تو ہمیں دکھاؤ، جب تک ہم رب کو نہیں دیکھیں گے ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے، پاک موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، ربی آرنی کیف انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا، میں دیکھوں تو کیسے لگتا۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بار بار خدا فرماتا رہا پاک موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پاک موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ کے یہ لاڈلے نبی اتنے لاڈلے ہوتے ہیں جیسے گھر میں لاڈلا بچہ اپنے باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، باپ اس کی ضد پوری کرتا ہے۔ نبی کے لیے میں لفظ ضد کا استعمال نہیں کروں گا، لیکن جب نبی نے بار بار کہا میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے، دیکھنا دکھانا بعد میں ہوگا، اپنی ایک تجلی طور پہ ڈالوں گا، ذرا اس تجلی کو تو دیکھ کے دکھا، صرف ایک تجلی۔ اللہ پاک نے طور کے اوپر ایک تجلی ڈالی، قرآن کہتا ہے پاک موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے علماء نے صوفیانہ تفسیروں میں بیان کیا نہیں، فرمایا جب رب کی تجلی کو دیکھا موسیٰ بے ہوش نہیں ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر وجد طاری ہو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگلا مسئلہ بھی سمجھے، موسیٰ علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی ایک تجلی کو دیکھا، اس کے بعد منظر کیا بنا، کیفیت آئی نا۔ اب دیکھیں کیا عالم بنا۔ پاک موسیٰ علیہ السلام فرماتے 30 میل دور اگر چیونٹی جا رہی ہوتی آپ اسے دیکھ بھی لیتے، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتے 30 میل دور۔ حالانکہ رب نے ایک تجلی پہاڑ کے ذریعے سے دکھائی، رب کو نہیں دیکھا۔ قوت بصارت کا یہ عالم ہے 30 میل دور، میں آپ کی ہتھیلی پہ ڈیوٹی رکھتا ہوں، ذرا مجھے اس کے قدموں کی آہٹ تو گن کے دکھائیں، سن کے دکھائیں۔ پاک موسیٰ 30 میل دور سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، رب کو نہیں دیکھا۔ اور معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، جس نے نہیں دیکھا اس کی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے، جس محمد نے دیکھا ہے اس کی سماعت اور بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی قرآن پاک میں زندہ دوسرا واقعہ اسی قرآن پاک میں تفسیروں میں موجود ہے، غور کیجئے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام پر محبت کرنے لگی تو مصر کی عورتوں نے تان و تشریح کی، آپ شہزادی ہو، ملکہ ہو، غلام سے محبت کرتی ہو، غلام سے پیار کرتی ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسے ہے، آپ یہاں پہ بیٹھو، میں اس غلام کو بقول ان کے لاؤں گا، میں اس نبی کو تمہارے سامنے لے کر آتی ہوں۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتے یوسف علیہ السلام کا حسن نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے اس نور کی ایک تجلی یوسف علیہ السلام کے مکھڑے پر تھی۔ کوئی بھوکا آپ کو دیکھتا 7 دن تک حضرت اسے بھوک نہ لگتی، پیاسا آپ کو دیکھتا 7 دن تک کی پیاس اس کی بجھ جاتی۔ اتنا اللہ نے حسن عطا فرمایا کیونکہ رب کے نور کی ایک تجلی یوسف علیہ السلام کے چہرے پر دی۔ آپ نے فرمایا پاک یوسف علیہ السلام آپ نیچے آئیں، مصر کی عورتیں دیکھنا چاہتی ہیں، ہاتھ میں چھریاں بھی ہیں، ہاتھ میں سیب بھی ہیں۔ میں نے آپ کو وجد کی پہلی تعریف بتائی تھی کہ روح کا تعلق رب کے ساتھ اتنا جڑ جائے، دنیا کا ہوش نہ ہو، دنیا کا خیال نہ ہو۔ فرمایا جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کے چہرے پر جب خدا کے نور کو دیکھا، اللہ کے عشق میں اتنی ڈوب گئی، انگلیاں کٹتی رہی لیکن وہ یوسف کا دیدار کرتی رہی۔ اسی کو کہتے وجد، یہ جو کہتے نا یہ بندہ اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے، ایسے ہے حضرت۔ یہاں تو کوئی بندہ مسجد میں گر جائے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور وہاں انگلیاں کٹ رہی ہیں، بتاؤ ان کا کیسے مذاق اڑاؤ گے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟
شہید بمانا مشاہدہ، مشاہدے کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا. فرمایا شہید کو شہادت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا کوئی چیونٹی کاٹے. حالانکہ تلوار لگے، خنجر لگے، وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی. کیوں؟ فرمایا شہید کو یہاں تلوار لگتی ہے، شہید کی روح رب کا دیدار کر رہی ہوتی ہے. فرمایا جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئی پتہ نہ چلے، جو مرنے سے پہلے حسن خدا کو دیکھے گردنیں کٹ جاتی ہیں پھر پتہ نہیں چلتا. یہاں ضمن میں ایک بات کر لو، سمجھئے یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ فرمایا آپ بہت حسین ہو، بہت حسین ہو. آپ نے فرمایا جب تو آخر الزمان نبی کو دیکھ لیتی نا تو مجھے بھول جاتی. آگے سے پتہ زلیخا نے کیا کہا؟ فرمایا صدقتا یوسف، آپ نے سچ کہا، واقعی وہ بہت زیادہ حسین ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا بی بی وہ نبی تو آئے نہیں، وہ رسول تو آئے نہیں، میں نے تو نبوت کی نگاہ سے دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا وہ نبی اتنا حسین ہے؟ فرمایا جب آپ نے کہا کہ وہ نبی مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے، میں نے رب سے دعا کی اے اللہ اگر واقعی اتنا حسین ہے میں بھی اس نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں. جب میں نے نگاہ اٹھائی چہرہ آپ کا تھا لیکن آپ کے چہرے پر جلوے مصطفیٰ کے نظر آ رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی یہ کیفیت آئی ہے، کیا صحابہ کرام پر بھی یہ کیفیت آئی ہے؟ دین جو وہاں سے چلا، اسلام جو وہاں سے چلا. سنو بھائی، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے. ہر سال حبشی آتے تھے، سال میں ایک مرتبہ. جس طرح حدیث سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کئی دفعہ پڑھائی، کئی دفعہ آگے پڑھی ہے، لیکن آج جب اس کو دوسرے لفظوں میں پڑھا پھر سمجھ آیا. ہر سال حبشی اللہ کے نبی کے سامنے آتے، ایک روایت کے مطابق آتے، وہ مسجد میں آتے. یلعبون، لوگوں سے پوچھا وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا مسجد میں آ کے کھیلا کودا کرتے تھے. اما عائشہ بھی ساتھ ہوتی تھی، نبی بھی ساتھ ہوتے تھے. اب مسئلہ کیا ہے؟ علماء نے اس کا رد کر دیا. وہ کہتے ہیں شریعت ہے سب کے لیے برابر، تیرے لیے بھی برابر ہے، میرے لیے بھی برابر ہے. شریعت میں مسجد میں کھیلنا حرام ہے، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے، اونچی آواز سے بولنا حرام ہے، مسجد میں خرید فروخت کرنا حرام ہے، تھوک ریٹ کھنگار پھینکنا حرام ہے، مسجد کے اندر بدبو والی چیز کھا کے آنا حرام ہے، نشے والی چیز لے کر آنا حرام ہے، اسلحہ اٹھانا حرام ہے، مسجد میں کھیلنا حرام ہے. اسی لیے کہا نابالغ بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ. یہ رکوع اور سجود کی جگہ ہے، یہ قیام کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، یہاں پہ کھیل کود نہیں سکتے. بخاری میں لفظ موجود ہے حبشی آتے یلعبون، لائبہ یلعبو کا معنی بنتا ہے کھیلنا کودنا. وہ کہتے کیسے مان لے کہ یہ لوگ آج 1500 صدیوں پر آپ اور میں مسجد میں نہیں کھیل سکتے؟ نبی کے تربیت یافتہ، نبی سے پڑے ہوئے صحابی وہ مسجد میں کھیلیں گے. اور دوسرا اٹھا وہ کہتے نہیں، وہ حضور کے دروازے کے سامنے کھیلتے تھے. میں کہ چلو یہ بھی مان لیتا ہوں. سن قرآن کہتے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کے سامنے پست رکھو. کھیلنا تو دور کی بات رہی، قرآن نے ہمیں حکم دیا نبی کے سامنے اونچا نہیں بولنا. قرآن دوسرے مقام میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. قرآن تیسرے مقام پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے نبی کے دیوانوں نبی کو رائنا بھی مت کہو. اتنا ادب احترام ہے. وہ صحابہ جو نبی کا تھوک نہیں گرنے دیتے، جو نبی کے بال نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کے سامنے آ کے کھیلیں گے. جہاں ابو بکر عمر جیسے صحابی مسجد میں ہوتے، کسی ایک صحابی میں جرأت نہ تھی نگاہ اٹھا کے جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے. اتنا روب دبدبا تھا. آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، روب سے اللہ نے میری مدد کی.
تو مانا یہ ہوا کہ مسجد میں کھیل بھی نہیں تھا، نبی کے سامنے بھی نہیں کھیلتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ مسند امام احمد کے یہ لفظ ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سمجھئے؟ فرمایا کانت حبشیۃ یرقصون بین یدی اللہ ورسول، فرمایا حبشی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر رقص کرتے تھے۔ یہ بھی پھر کیفیت ہے، میں آگے بتا رہا ہوں کس طرح ہے کس طرح نہیں، رقص۔ اور نبی کتنا خوش ہوتے ہیں، آپ فرماتے عائشہ صدیقہ باہر آ جاؤ، حضرت عائشہ فرماتی میں آتی، میں اپنی تھوڑی ایک روایت کے مطابق آتے کندھوں پہ، دوسری روایت آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان حبشیوں کا رقص دیکھتی تھی۔ فرمایا اما عائشہ جو رقص جو کرتے تھے وہ کچھ پڑھتے بھی تھے؟ فرمایا ہاں وہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا وہ کہتے تھے محمد عبد صالح، فرمایا دنیا میں بڑے نیک بندے ہیں لیکن محمد جیسا نیک بندہ کوئی، یہ حضور کے سامنے باقاعدہ ہوا ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب کوئی بندہ کہ جی صحابہ کرام نے یہ کام کیا، اہل بیت اطہار نے یہ کام کیا، یہ کیفیت وجد کی ان کے اوپر آئی کہ نہ آئی؟ آپ لوگوں نے تو مذاق بنا لیا نا، ایک کرنٹ لگ گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ پہلے کسی چیز کا علم تو کم سے کم رکھے مذاق اڑانے سے پہلے، پھر کہ یہ جعلی ہے کہ نقلی ہے۔ میرے نبی کا وصال ہوا، بلال حبشی نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا، بڑی منتیں کر لی کہ بلال ٹھہر جاؤ مدینے میں، فرمایا جب مدینے والا نہیں میں مدینے میں کیا کروں گا، یار کی جدائی برداشت نہ کر سکے، شام میں چلے گئے، ایک رات سوئے، اللہ کے نبی خواب میں آ گئے، آپ نے فرمایا بلال میری زیارت کے لیے نہیں آتی؟ کتنا خوش نصیب ہے یہ بلال، آپ اور میں جس روزے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جس مدینے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، سرکار دو عالم خواب میں بلا رہے ہیں، فرمایا بلال میری یاد نہیں آتی، میرے مدینے کی یاد نہیں آتی، آؤ نا میری زیارت کے لیے۔ حضرت بلال صبح اٹھے، آنکھوں میں آنسو ہے، آپ نے اپنا لباس اٹھایا، مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو۔ سب صحابہ کرام ملے، آپ جب مدینے کی گلیوں میں پہنچے، ایک ایک در و دیوار کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ فرمایا یہ وہ درخت تھا جس درخت کے نیچے میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتا تھا، یہ وہ مدینے کی گلیاں ہیں جن گلیوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ گھوما کرتا تھا۔ آج تو مدینہ والا جب سے گیا ہے یہ گلیاں ویران ہو گئی، یہ مدینہ ویران ہو گیا۔ کسی نے کہا بلال ہمیں آذان تو سناؤ جو اللہ کے رسول کو سناتے تھے، ہے تو اللہ کے لیے آذان ہے نا؟ فرمایا نہیں بلال آذان تو ایک مرتبہ دو، فرمایا وہ آذان دیتا تھا اللہ اس کے رسول کے لیے، اب رسول اللہ نہیں ہے تو آذان نہیں دوں گا۔ کسی نے امام حسنین کریمین کو کہا آپ جا کے بلال کو کہیں، حسنین کریمین نے کہا ایک بار ہمیں وہ آذان سناؤ جو ہمارے نانا کو سناتے تھے۔ جب حضرت بلال نے مدینے میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگائی، کوئی گھر مدینے میں ایسا نہ تھا، کوئی بوڑھا ایسا نہ تھا، کوئی جوان ایسا نہ تھا، ہر جوان گلیوں میں دوڑ رہا ہے۔ فرمایا ھذا بلال، وہ دیکھو نبی کا بلال آ گیا ہے۔ ہر عورت گلیوں میں باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب بلال پہنچے نا اشہد ان محمدن پر، وہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ علماء کہتے بے ہوش نہیں، نبی کا نام سنا، وجد کی کیفیت طاری ہوئی، اسی وجد کی کیفیت میں بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے بلال سے پوچھا بعد میں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں کہتا تھا اشہد ان محمدن، میرے نبی کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، نبی مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے، میں نبی کو دیکھتا تھا۔ آج مدینہ بھی وہی ہے، مدینے والے بھی موجود ہیں، آذان بھی وہی ہے، لیکن آج مدینے والا نبی نظر نہیں آ رہا۔ کیا کہو گے بلال کو؟ پھر جو یہ کہتے جی مسجد میں کھڑکی توڑ گئی ہے، وہ رقص کرتے ہوئے یہ کر دیے، سنو مسئلہ، بات ہے کہ مسجد میں شور شرابہ حرام ہے، لڑنا حرام ہے، ناچنا کودنا حرام ہے، لیکن جب یہ کیفیت طاری ہو جائے پھر نہیں۔ پھر تو بلال حبشی کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا آپ کا؟
وہ جو حبشی آ کے اللہ کے رسول کے سامنے مسجد میں رقص کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ یہ کیفیت ہی ایسی ہے، بندے کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ مسجد میں کھڑا ہوا ہے یا کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اور میں 3 اور صحابہ ہیں، ان کا بھی ذکر سنا دوں گا، حضرت زید، حضرت جعفر، مولا علی مرتضیٰ، ان تینوں میں کسی بات پہ اختلاف ہوا، میرے نبی کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے ان کا مسئلہ حل کیا، 7 فضیلت بیان کی، فرمایا زید انت مولا رسول اللہ، زید تو اللہ کے رسول کا غلام ہے۔ پھر آپ نے جعفر کو بلایا، فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تیرا اخلاق ویسے ہے جیسے میرا، تیرا چہرہ میرے چہرے کے مشابہ ہے۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، آپ نے فرمایا انت منی و انا منکا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ علماء نے کیا لکھا؟ فرمایا جب نبی نے زید کو کہا تو میرا غلام ہے، نبی بیٹھے ہوئے تھے، زید رقص کرنے لگا، گول دائرے میں رقص کرنے لگا خوشی کی وجہ سے۔ فلم ينکر ذالک، میرے نبی نے روکا نہیں۔ اگر حرام ہوتا، اگر ناجائز ہوتا، میرے نبی نے جتنی حرام کی آپ نے تاکید فرمائی ہے، سب سے زیادہ میرے نبی منع کرنے والے ہوتے۔ نبی کہہ دیتے یہ کیفیت کیا ہے، رقص کر رہے ہو، میرے سامنے وجد کر رہے ہو، میرے نبی نے کچھ نہ کہا۔ جعفر کو کہا تیرا چہرہ میرے چہرے سے ملتا ہے، وہ بھی رقص کرنے لگا، اور رقص کرتا ہوا مصطفیٰ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلم ينکر ذالک، میرے نبی نے اس کو بھی کچھ نہ کہا۔ میرے نبی نے جب علی کو کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، مولا علی نے بھی رقص کیا۔ ولم ينکر ذالک، میرے نبی نے تینوں کو کچھ نہ کہا۔ اب ایک اور اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں چلو مان لیا وجد بھی کوئی چیز ہے، رقص بھی کوئی چیز ہے، قرآن پڑھ کے کیوں نہیں آتا؟ بات تو قابل غور ہے۔ آپ کے مرشد سامنے ہوتے ہیں، آپ کو رقص آتا ہے، سماع کی محفل ہو آپ کو رقص آتا ہے، دف بجتا ہے آپ کو رقص آتا ہے، توتیاں بجتی ہیں آپ کو رقص آتا ہے، قرآن پڑھ کے کیوں نہیں آتا؟ علماء نے فرمایا قرآن عربی ہے، ہم غیر عربی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا حافظ قرآن کیا پڑھ رہا ہے۔ ہر رمضان مجھے نمازی کہتے ہیں حافظ صاحب نے بڑے مزے کا قرآن سکھایا، حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے ان کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، بڑے مزے کا قرآن پاک۔ کچھ کہتے جی حافظ صاحب بڑا تیز پڑھتے، میں کہ نہیں تجھے تفسیر آتی ہے، تجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھ لے تو یہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن عربی ہے، ہم غیر عربی ہیں، جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات، دوسرا قرآن کا ادب احترام ضروری ہے۔ تیسرا فرمایا قرآن میں خوف خدا کا درس ہے، خوف یہ کہتا ہے ساکت ہو کر خاموشی سے بیٹھے رہو، وگرنہ قرآن پڑھ کے بھی وجد آیا ہے۔ میں اس میں بھی دلیل دے دوں، میرے نبی نے صحابی کو کہا نام ہے ابی بن کعب، فرمایا کعب مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، فرمایا میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے۔ فرمایا رب نے میرا نام لیا ہے، سمانی میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کعب رو پڑے، کیوں؟ فرمایا جب تک بکا نہ تھا تو کوئی جانتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ آج تک مسلمان ہوا اور اب عرشوں سے میرا نام لے رہا ہے، سمجھیں؟ کہتے جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بھی وجد کی قسم ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، پھڑکنا ادھر ادھر کودنا وجد نہیں ہے، رو پڑنا، جسم کانپ اٹھنا، کھڑے ہو جانا، ہوش کو بیٹھنا، یہ ساری وجد کے اندر قسمیں ہیں، سمجھیں؟ اگر نہیں آتا میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، مولا علی شیر خدا کو تیر لگا ہے، خدا کے شیر بہادر ہے، اتنی گہرائی میں جا کے لگا، صحابہ نے ہاتھ لگا، فرمایا نا 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 تیر نہیں نکالنا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کیا؟ پتا تھا مولا علی کا، فرمایا ٹھہر جاؤ، مولا علی شیر خدا کو نماز پڑھنے دو۔ مولا علی شیر خدا نماز میں ہے، دوران نماز تیر کھینچ لیا گیا،
وہ تیر جس کو ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے اور نماز کے اندر وہ تیر کھینچ لیا گیا. آپ نے سلام پھیرا, فرمایا یہ خون کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تیر ہم نے نکالا, آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا میں تو رب کی عبادت کر رہا. قرآن پڑھ رہے تھے مولا علی نماز میں, کیفیت اتنی تھی تمام صحابہ جانتے ہیں, کیونکہ نبی نے کہا تھا العلی مع القرآن و قرآن مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. جب علی نماز میں کھڑا ہوتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور جب وجد طاری ہوتا ہے کوئی تیر مارے تب بھی پتہ نہیں چلتا, کوئی تیر نکالے تب بھی پتہ نہیں چلتا. پھر بلڈ کا اثر ہوتا ہے نا, آپ جو کام کرتے ہیں آپ کی 7 نسلوں تک جاتا ہے. انہی کا بیٹا امام زین العابدین گھر میں آگ لگی تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, لوگوں نے اٹھایا باہر لائے, سلام تیرا, فرمایا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں آگ لگی, آپ کو نہیں پتا چلا؟ آپ نے فرمایا میں تو رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن پڑھ کے بھی وجد آتا ہے, لیکن پڑھے تب جس کو سمجھ آئے. مکہ میں جائیں, مدینہ میں جائیں, عربی ایک قرآن پڑھو تک پیچھے سارے رو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک ایک لفظ کا آیت کی سمجھ آ رہی, ہمیں سمجھ نہیں آئی. سیکھتے ہم نہیں, سمجھتے ہم بھی نہیں. آخری بات میں ایک اور جملہ جواب دے دو, کیا باقی لوگوں کو بھی آئے یا آج کی یہ دور ہے؟ یا آج کا دور نہیں, باقی لوگوں سنیے گا. غوث پاک کا زمانہ ہے تو ساتھ ہے امام ابن جوزی. پہلے امام ابن جوزی کو سمجھ لے, پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. امام ابن جوزی وہ ہیں قریباً 250 کے 300 کتب لکھی ہیں, قلم سے لکھتے تھے. آخری ٹائم میں وصیت کی جب میرا وصال ہو نا, وصال سمجھے, پانی جو گرم کرو گے لکڑی لے کے آنے کی ضرورت نہیں. طلباء نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا اتنی کتابیں لکھی ہیں, اتنی پینسلیں گھڑی ہیں, اتنا تراشا میرے پاس موجود ہے, اسے جلا کے پانی گرم کرنا. پانی گرم ہوا, خطا کہ تراشا بچ گیا, پانی اسی پانی سے غسل دیا گیا. آپ کا دوست ہے جس کا نام ہے ابو العباس امام احمد, اس نے کہا امام ابن جوزی بہت بڑے عالم ہو, مانتا ہوں, لیکن اس صدی میں ایک غوث نام کا ایک آدمی بھی موجود ہے جسے دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے. میں نے سنا ہے بڑا علم ہے. جب وہ خطاب کرتا ہے پہلی 3 صفوں میں اولیاء ہوتے ہیں, پچھلی 3 صفوں میں فرمایا فقیر درویش ہوتے ہیں, اس سے پچھلی 3 صفوں میں صوفیاء ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد طلباء ہوتے ہیں. تیرے میرے جیسے تو غوث پاک کو دیکھ بھی نہیں سکے. اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, مذاق اڑانا آسان ہوتا ہے. لوگ کہتے کہانی ہے. آپ تجھے میں علم کی بات بتاؤں, امام ابن جوزی کہتے میں خطاب سننے گیا, ایک میں خطاب کر رہا ہوں, یہ میرا رٹا رٹایا ہے, الگ بات ہے میری محنت ہے, لیکن میں رٹ کے آیا ہوں. جب میرے غوث خطاب کرتے نا, ساتھ قاری ہوتا, جہاں سے چاہتا مرضی پڑھتا. آپ فرماتے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے, تفسیریں بیان کرنا میرا کام. لو بھی کسی عالم کو کھڑا کرو ممبر پہ, اسے کو آیت ہم پڑھتے ہیں, اس موضوع پر ذرا خطاب کر کے دکھاؤ, لاکھ پتہ جائے گا. اس عالم نے, قاری نے پہلے آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین, میرے غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی. امام احمد کہتے میں نے کہا ابن جوزی ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں بہترین تفسیر کی ہے. دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, 14 تفسیریں میرے غوث نے وہاں بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ کی کر دی. 14 تفسیریں. میرے سامنے کوئی مفسر بیٹھا ہوتا وہ میری بات سمجھے گا, آپ کو میری بات نہیں سمجھ آنے والی. ہمیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ آیا, 14 تفسیریں میرے غوث نے فرمائی. امام احمد نے کہا ٹھیک ہے, فرمایا ٹھیک ہے. امام ابن جوزی کو آتی بھی 14 تھی, فرمایا 14 سے آگے گئے, پڑھتے رہے 40 تفسیروں تک. آپ نے جا کے رکے صرف الحمدللہ رب العالمین کی. آخر میں آپ نے مجمع کو کہا اٹھو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنی بات کہنی تھی. امام ابن جوزی کا وجد طاری ہوا, آپ اسی اجتماع میں کھڑے ہوئے, حتیٰ کہ ایسی کیفیت طاری ہوئی آپ نے اپنا جبہ بھی پھاڑ دیا, اس کے بعد بے ہوشی کے عالم میں گم ہو گئے.
بڑے بڑے علماء کو بھی ہوا، طلباء کو بھی ہوا. اب مسئلہ کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا اس پہ جو وجد ہے یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ نقلی بھی مارکیٹ میں بڑے آ گئے ہیں، ہمیں دیکھ کے پھڑکنے شروع ہو جاتے، بعض تو ہم پہ بھی تمہیں کیوں کچھ نہیں ہوتا. سمجھئے اصلی تو نقلی کی پہچان سمجھے گا. سنیں بھائی، علماء نے لکھا ہے کہ جس پر وجد طاری ہو اسے تلوار ماریں، تلوار کی ضرب لگے پھر بھی وجد میں مبتلا رہے، سمجھو سچا ہے. کیوں؟ وجد کی تعریف یہ ہے اللہ کی محبت میں اتنا گم ہو جانا، دنیا کا خیال نہیں ہوتا. اسے کیا لگے کون تلوار مار رہا ہے، کون گولی مار رہا ہے. سمجھیں ایسے کو بندہ جناب گھومنے لگا تو میں نے کہا اے تیرا ایک موزہ نہیں ہے، اس نے کہا کدھر گیا دوسرا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ایک اگلا مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں. اگر آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں صوفیاء کی یہ محفل ہو، ترکی میں ہوتی ہے باقاعدہ، آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں وہاں پہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، باقاعدہ حلقہ بنایا جاتا ہے، اس میں آپ ضرور جائیں، ضرور شرکت کریں، ان کو کاپی کریں. کیوں؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے جب رونا نہ آئے نا، رونے کی شکل تم بنا دو، آنکھوں میں آنسو جاری میں فرما دوں گا. دوسرا، جو بندہ جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اڑتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، شاید آپ کے اوپر بھی یہ رنگ چڑھ جائے. دعا ہے کہ اللہ عمر کی توفیق